السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانی زبانی کے ہنستے مسکراتے، چمکتے دمکتے، اچھلتے کودتے، دوڑتے چلتے ساتھیوں، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک مزیدار قصہ کہانی، ہمارے دیس ہی کی ہے۔ عنوان ہے آفت۔ ایک مرتبہ شکر گڑھ کے کچھ آدمی راجہ نگر جانے کے لیے سفر پر روانہ ہوئے۔ انہوں نے صبح سویرے ہی سفر شروع کیا۔ انہوں نے سوچا تھا کہ شام تک اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے، لیکن سفر لمبا نکلا۔ سارا دن گزر گیا، اندھیرا چھا گیا اور وہ ابھی تک راجہ نگر سے کافی دور تھے۔ اس لیے انہوں نے پناہ کے لیے ایک ٹھکانہ ڈھونڈ لیا۔ وہاں کھانا کھا کر وہ رات گزارنے کے لیے لیٹ گئے۔ ان میں سے ایک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک گھنے جنگل میں بھٹک رہا ہے۔ درختوں کی شاخیں اس طرح پھیلی ہوئی تھیں جیسے کوئی بہت بڑی چھتری ہو جس نے ساری روشنی کو نیچے آنے سے روک لیا ہو۔ جیسے ہی وہ اپنے راستے کی تلاش میں آگے بڑھا، ایک بڑی سی سونڈ والا ہاتھی اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور پھر اپنی سونڈ کو لہراتا اور کانوں کو ہلاتا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ ڈر کے مارے وہ آدمی بھاگا اور زور سے چیخا۔ چیخ سے اس کی آنکھ کھل گئی، وہ بری طرح پسینے میں نہا گیا۔ اس کے دوسرے ساتھی بھی چیخ سے چونک کر جاگ گئے اور وہ بھاگ کر اس کے پاس آئے اور پوچھا، کیا ہوا؟ آدمی نے کانپتے ہوئے گھبرا کر جواب دیا، ہاتھی، بہت بڑا ہاتھی تھا جو میں نے دیکھا، بڑے دانتوں والا۔ کہاں ہے؟ سب نے گھبرا کر ایک ساتھ پوچھا۔ خواب میں دیکھا تھا۔ سب اس کے پاس بیٹھ کر اس کا خواب سننے لگے۔ دوستو، میں تم کو کیا بتاؤں کہ یہ بہت برا خواب تھا۔ دانتوں والے ہاتھی کو خواب میں دیکھنا بہت بدشگونی کی علامت ہے۔ خواب سنانے کے بعد اس نے بتایا، کیوں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہوگا؟ سب نے پوچھا۔ اب اس نے وضاحت کی، اگر دانتوں والا ہاتھی ہوگا تو اس کی لید بھی ہوگی۔ اگر ہاتھی کی لید ہوگی تو سمجھ لو وہاں دھان بھی ہوں گے جو ہاتھی نے کھائے ہیں۔ دھان کا مطلب ہوا بغیر پکے چاول، اور اگر پکے ہوئے چاول ہوں گے تو گاؤں بھی ہوگا۔ گاؤں کا مطلب ہمارے گھر، ہم سب کے گھر۔ ضرور کوئی بات ہوئی ہے، ہمارے آنے کے بعد ضرور کوئی واقعہ ہوا ہے۔ اب ہمارا سفر پر جانا بیکار ہے، ہمارے گھروں پر ضرور کوئی آفت آئی ہے، ہمیں فوراً واپس جا کر دیکھنا چاہیے۔ آفت کے نام سے ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ غم زدہ دل سے وہ روتے ہوئے واپس اپنے گاؤں آنے لگے۔ شام ہوتے ہوتے وہ لوگ اپنے دھان کے کھیتوں کے قریب پہنچ گئے۔ گاؤں کے لڑکے ادھر ادھر گھوم رہے تھے اور عورتیں گھروں کے باہر بیٹھی ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھیں، کچھ سلائی کر رہی تھیں۔ انہوں نے جب اپنے آدمیوں کے رونے چلانے کی آوازیں سنی تو مارے گھبراہٹ کے ان کی تو جان ہی نکل گئی۔ عورتوں نے سوچا کہ ہمارے گھر والے اس طرح روتے پیٹتے چلے آ رہے ہیں، ضرور کوئی خطرناک حادثہ ہو گیا ہے۔ وہ بھی آنسو بہاتی، دھاڑے مار مار کر روتی ہوئی کھیتوں کی طرف گرتی پڑتی بھاگی تاکہ معلوم کرے ان پر کیا آفت آ گئی۔ عورتوں اور بچوں کو آنسو بہاتے دیکھ کر وہ آدمی جس نے خواب دیکھا تھا بولا، دیکھو، میں نہ کہتا تھا یہاں کوئی حادثہ ہوا ہے۔ سب آدمیوں نے جو عورتوں کا رونا پیٹنا سنا تو وہ اور زیادہ گھبرا گئے۔ ادھر عورتیں بھی ان کی چیخیں سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ اب یہ منظر تھا کہ عورتیں کھیت کے اس طرف اور مرد کھیت کے اس پار کھڑے ایک دوسرے کو تک رہے تھے اور بغیر کچھ کہے ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ دیکھ کر زار و قطار رو رہے تھے، اور اس طرح روتے روتے رات ہو گئی۔ ایک دوسرے گاؤں کے مسافر جو ادھر سے گزر رہے تھے، چیخو پکار سن کر ان میں سے ایک آیا تاکہ معلوم کرے کہ ماجرا کیا ہے۔ کون مر گیا ہے؟ اس نے ایک آدمی سے پوچھا۔ یہ تو ہمیں نہیں معلوم، سب ایک زبان ہو کر بولے۔ تب اس آدمی نے عورتوں اور مردوں دونوں کو مخاطب کیا اور کہا، تم کیوں رو رہے ہو؟ آخر ہوا کیا ہے؟ اس کی بات سن کر وہ لوگ کھیت پار کر کے گئے، اور جب انہیں معلوم ہوا کہ واقعی کوئی حادثہ نہیں ہوا تو ان کی جان میں جان آئی اور انہوں نے اپنے اپنے گھروں کی راہ لی۔
اور یہاں ہوئی ہماری آج کی کہانی ختم۔ مزیدار تھی نا؟ ایسا ہی ہوتا ہے جب کوئی اپنی عقل سے کام نہیں کرتا۔ کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔